امریکہ نے ایران پر بالآخر حملہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور جس کے لیے ایران بار بار ان کو بتا رہا تھا کہ ایران پر کوئی حملہ نہ کرے، اور بالخصوص امریکہ کو کہہ رہا تھا کہ ہم ابھی آپ لوگوں کے جس طرح ورلڈ وار 2 میں ہوا، جاپان نے حملہ کیا آپ کے الائز پر، ہم اس طرح کچھ نہیں کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ لیکن امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم سپر پاور ہیں، اور ہم اپنا کام جو ہے وہ اسی طریقے سے کریں گے جیسا ہم چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جوہری تنصیبات نہ ہو۔ اور آج صبح تقریباً 5 بجے سے پہلے جو ہے وہ یہ سامنے یہ خبر آئی کہ ایران پر امریکہ نے حملے کر دیے ہیں، اور 3 ایٹمی پروگرام کی جو فیکٹریز ہیں، جو جگہ ہیں، یا جو یورینیم یا چیزیں جو ہے وہ بناتے ہیں، ان جگہ کو جو ہے وہ اڑا دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ صرف ایک میزائل جو کہ B-2 بمبر اسٹیلتھ کے نام سے جو کہتے ہیں کہ جو جہاز ہے وہ صرف لے کے جا سکتا ہے، اور جو کروڑوں کی مالیت کا جو ہے وہ ایک جہاز ہے جو صرف امریکہ کے پاس ہے، اور ایران پر حملہ جو ہے وہ صرف امریکہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے اپنا سب کچھ دیکھ لیا لیکن کچھ نہیں ہو پایا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس دوران بھی ایران کا ایک نیا بیان سامنے آیا۔ اس نے یہ بھی تصدیق کی کہ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ ضرور کیا ہے، لیکن ہم کیا کریں گے، ہم اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر ان کے جو ایٹمی پروگرام کے جو سسٹم چل رہا ہے وہ محفوظ ہے۔ اس وقت اگر نقصان ہوا ہے تو وہ ایک ایران کا ہوا ہے، اور وہ دوسرا اس خطے کا ہوا ہے جس میں افغانستان اور عراق جو کہ آلریڈی اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے، اردن، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شام، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن نقصان سب سے بڑا پاکستان کا ہے، پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنے والے چائنا کا ہے، اور پھر رشیا کا ہے۔ لیکن میدان جنگ ہمیشہ سے جو ہے وہ امریکہ وہ چوز کرتا ہے جو ان سے دور ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حملے کر دیے گئے ہیں۔ اب پاکستان نے اپنا سٹانس پہلے سے لیا ہوا ہے کہ وہ ایران پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی شدید مذمت کرتا ہے، لیکن وہ اسرائیل کی طرف سے تھا۔ اب امریکہ کا ہے، اب پتہ چلے گا کہ پاکستان اپنا موقف کیا رکھتا ہے، چونکہ سب کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات انہوں نے کی، اور خبریں آ رہی ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے خلاف جائے اور کہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے، یہ سٹوریز ہیں، یہ پراپر جو ہے وہ اس حوالے سے مافیا منگوائی گئی کہ ایران کو جو ایٹمی پروگرام کے لیے جو سینٹریفیوج وہ دیا گیا ہے، اور جس میں یورینیم جو ہے وہ علیحدہ کیا جاتا ہے، جن کا کام جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشین کی طرح ہوتا ہے، واشنگ مشین کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ گھماتا ہے، اور یہ کہ وہ یورینیم کو ایک سائڈ کرتا ہے اور باقی جو پارٹیکلز ہیں وہ مختلف کرتا ہے، اور پھر اس سے انرجی بنتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ایٹم بم کو بنانے کے لیے سب سے جو ہے وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے اور سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے ایران کو دی۔ اب جو ہے ایران پر جب حملہ ہوا، اب پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ اب کچھ دیر بعد جو ہے وہ بیانات آئیں گے اور پتہ چلے گا۔ لیکن یہ کہ حقیقت کچھ مختلف ہے کہ جیسے ملاقات ہوئی پاکستانی آرمی چیف کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، بعض جو ہے وہ یہ کوٹ کرتے ہیں ایکس پر بھی اور اپنے جو ہے وہ نیوز پیپر اور آرٹیکلز میں بھی، کہ جس طرح کے پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ ہم جب فلانی جگہ پہ حملہ کریں گے تو دوسرے کو کہتے تھے کہ آپ وہاں خاموش رہیں گے، پاکستان اس دفعہ بھی ایسا کرے گا، وہ خاموش رہے گا، وہ اپنے اوپر کسی طریقے سے جو ہے وہ سینکشنز یا پھر امریکہ کی جو دشمنی ہے وہ نہیں مول لے گا۔ اور ہمارے قیادت سے بھی پتہ چلتا ہے، ان کے رویوں سے پتہ چلتا ہے، ان کے انداز سے پتہ چلتا ہے
کہ وہ کس سائڈ جو ہے وہ بیٹھیں گے۔ اب دو بلاک جو کہ آلریڈی بن چکے ہیں، اب پاکستان کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کس طرف جاتا ہے۔ کیا وہ ایران، رشیا، چائنا اور اس خطے کی طرف جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ آگے اپنا سفر جاری رکھتا ہے، یا پھر امریکہ کے ساتھ، یا پھر یہ کہ یہ سفارتی تعلقات یا کہہ سکتے ہیں انسٹرومنٹل مائنڈ سیٹ کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ روابط قائم کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان نے ہمیشہ سے جنگ میں کسی نہ کسی کا ساتھ دیا، ہمیشہ سے ایک جگہ کھڑا نہیں رہا۔ چاہے پاک ہند جب سب کانٹیننٹ، جب پاکستان اور انڈیا مل کے تھے، اس وقت بھی یہ لوگ خاموش نہیں رہے تھے، اور اب بھی کیا ہو سکتا ہے یہ جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے خاموشی اختیار کر لے، لیکن اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایران میں جنگ شروع ہو گئی ہے، اور یہ جنگ امریکہ نے باقاعدہ طور پر شروع کر دی ہے، جس کی سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ہم نے اصفہان اور اس کے جس کے علاوہ دو اور جگہ جو ان کے ایٹمی پروگرام جو تھے ان پر ہم نے کامیاب حملہ جو ہے وہ کر دیا ہے، اور جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں خبریں کہ B-2 بمبر اسٹیلتھ یہاں پر ایران میں آیا اور انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ حملہ کیا۔ 2 ہفتے کا وقت جو ہے وہ دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پرسوں 2 دن پہلے کہا تھا کہ یا ان کی طرف سے جو انتظامیہ تھی انہوں نے وہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایران پر حملے کی جو ہے وہ حکم دیا ہے، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ اب تک نہیں ہوا کب کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ ہو چکا تھا، اور یہی تھا کہ رات کے وقت جو ہے وہ یعنی گزشتہ جو گزری ہے صبح کے وقت آج وہ حملہ کریں گے، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ ایران نے بھی تصدیق کی، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اس خطے کے لیے اب یہ جنگ یہاں رکے گی نہیں، اب یہ جنگ بہت آگے جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایران اس وقت ٹیبل پر آتا ہے، مذاکرات پر آتا ہے، تو یہ طے ہے کہ ایران یہ جنگ ہار چکا ہے، جو کہ تمام تر باتیں، تمام تر جو لکیریں ہیں وہ اس کی طرف نشاندہی نہیں کر رہی۔ ایران اب میز پر نہیں بیٹھے گا۔ ایران کو پرسوں بھی رشیا نے جو ہے وہ اعلان کیا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، آپ صرف کہیں ہمیں۔ اور ایران نے جواب دیا کہ فی الحال ہم اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور روسی صدر نے بھی یہ کہا کہ ایران مقابلہ کر رہا ہے، اور اس وقت ایران جو ہے وہ اسرائیل پر بھاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو یہ ایک تھریٹننگ سچویشن تھی امریکہ کے لیے، اور اس وقت جو ہے اب وہ باقاعدہ طور پر ایک جنگ شروع ہوئی ہے، جس میں اب پتہ چلے گا کہ ایران کے ساتھ جو رشیا ہے اور چائنا ہے اور پاکستان، جو کہ 3 ممالک ہیں، 8 ممالک، وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا اب یہ بھی ہے کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنایا ہے تو اب ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیک پوائنٹ ہے کہ تجربہ کرے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، خاموش نہیں رہ سکتا، یا ٹیبل پر آنا پڑے گا، یا پھر جو ہے وہ ان کی جو ابھی اسلامی انقلاب یا اسلامی جو گورنمنٹ ہے یہ ختم ہوگی، اور ایک پپٹ جو ہے وہ ایران میں آئے گا، جو کہ اسرائیل کا ہوگا، جو کہ امریکہ کا ہوگا، اور اس پورے خطے کے لیے ایک جو ہے وہ الارمنگ سچویشن ہوگی۔ یہاں سے جب ایران میں حملہ ہوگا یا ایران میں کسی طرح کی اور گورنمنٹ، پپٹ گورنمنٹ بنے گی، تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ نقصان کرے گی پاکستان کو، افغانستان کو، اور عراق آلریڈی جو ہے وہ امریکہ کے الائی ہے، اور ان کے کہنے پہ کیا کچھ نہیں کیا۔ ایران کے اڑتے ہوئے ڈرون، اڑتے ہوئے میزائل، ان کو انٹرسیپٹ کیا عراق نے، اردن نے، اور یہ جو کچھ جو ہوتا رہا ایران اس کو دیکھتا رہا۔ لیکن اب جو ہے وہ اسٹریٹجی ایران کی نظر آئے گی۔ اب کیا ایران امریکہ کے اڈوں پر جو دوسرے ممالک میں ہیں اس پہ خیبر میزائل داغے گا یا نہیں؟ باقاعدہ طور پر اعلان ہوا ہے کہ اس دفعہ ہم پہلی دفعہ خیبر میزائل کو لانچ کر رہے ہیں، اور ایسی جگہ کو ہم ٹارگٹ کریں گے کہ دنیا دیکھتے رہ جائے گی۔ لیکن ایران امریکہ کا اس وقت مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ طے ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ اکیلا ایران
کیونکہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے، اور ان کے پاس جو کہ 40 سال سے سینکشنز ہیں، ان کے پاس ان کا اکانومی دیکھیں، ان کا نظام دیکھیں، صرف تیل پر معاملات نہیں رکتے، معاملات جو ہے وہ جب ایک سپر پاور آپ کے ساتھ لڑتا ہے تو پھر آپ کو دنیا کے دیگر ممالک کا ساتھ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اس وقت مسئلہ یہ بنا ہے کہ اس وقت سب خاموش ہیں، چائنا خاموش ہے، رشیا خاموش ہے، جبکہ اتنا بڑا حملہ جب سپر پاور کرتا ہے تو وہ حملہ اسرائیل کی طرح نہیں ہوتا کہ کچھ میزائل داغے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حملہ کرتا ہے تو اس کنٹری کا نظام جو ہے وہ ایسے فریز ہو جاتا ہے، اور سب کو پتہ چلتا ہے کہ اس خطے میں کچھ ضرور ہوا ہے۔ اور جبکہ سب سے بڑے میٹنگز موجودہ دور کے جو اگر ہوئے ہیں تو وہ ایران پر ہوئے ہیں، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ کرنے میں بھی ان کو بہت ہی مشکل ہوئی کہ اب ہم کیا کریں، کیا اگر ہم نے حملہ کیا تو ایک نیا بلاک کیا وہ مکمل طور پر سرگرم ہو جائے گا، اور پھر وہ کسی کا جو ہے وہ نہیں مانے گا، جس میں رشیا جو اس وقت چیخ کے بول رہا ہے کہ ایران مجھ سے مدد مانگو، میں آپ کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت وہ یوکرین اور رشیا بالکل آمنے سامنے ہے۔ نیٹو جو کہ دن کے حساب سے 6000 گولے جو ہے وہ فائر کرتا ہے، 7 سے 8 ممالک کہہ سکتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہے وہ یوکرین کو مدد فراہم کر رہے ہیں، اور یوکرین اس وقت جو ہے وہ 6000 گولے پر ڈے کے حساب سے فائر کرتا ہے، لیکن ایک رشیا ہے جو کہ یوکرین پر 12000 گولے پر ڈے کے حساب سے یا اس سے زیادہ جو ہے وہ فائر کرتا ہے۔ مطلب ایک اسٹیٹ، ایک ریاست، ایک ملک اور ایک پاور جو ہے وہ دوسرے دنیا کے دیگر پاور کے مطابق جو ہے وہ 1 گنا 2 گنا زیادہ جو ہے وہ لڑ رہا ہے، اور پھر بھی وہ کہتا ہے میں اسٹیبل ہوں، میں امریکہ کے خلاف ایران کو سپورٹ کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں، مجھے صرف ایران کی ہاں چاہیے۔ لیکن ایران نے اب تک ان کو کچھ نہیں کہا، اور اس سچویشن میں جب ایران میں حملہ ہو گیا ہے، اس وقت دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر فریز ہو گئی ہے، کیونکہ یہ جس طرف یہ راستہ جاتا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے، اور یہ ورلڈ وار 3 سے ہٹ کر کوئی نہیں ہے۔ اگر ایران ہار نہیں مانتا تو ورلڈ وار 3 شروع ہے، اور ان کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح تھا کہ جب جاپان نے امریکہ کے الائی پر اور فلپینز اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک پر اڈے پر حملہ کیا، تو اس کے بعد صرف 2 ماہ لگے ورلڈ وار کو ختم ہوئے، اور پھر ناگاساکی اور ہیروشیما ہوا۔ اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایران مکمل طور پر اس سچویشن میں ہے کہ وہ یا ٹیبل پر آئے گا، ہار مانے گا، اور یا پھر لڑے گا رشیا، پاکستان، چائنا اور ان کے الائز سے جو ہے وہ مدد جو ہے وہ طلب کرے گا کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اور اس میں جو نئے جو کہہ سکتے ہیں 3 حملے ہوئے ہیں 3 ایٹمی پروگرام پر، وہ اس میں سے ایک ایٹمی پروگرام جو ہے وہ رشیا کا ہے، رشیا کے لوگ وہاں کام کرتے ہیں، رشیا کی ہیلپ ہے، رشیا کی ٹیکنالوجی ہے، رشیا کا مائنڈ سیٹ ہے، اور اب اگر ایران کہے گا کہ نہیں، تبھی بھی جو ہے وہ رشیا اس میں کودے گا، اور امریکہ کے خلاف جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کرے گا، اور جو بھی ہوا ان سے، کیونکہ اب یہ ملک، یہ دنیا ایسی ہے کہ کوشش کرتی ہے کہ جنگ ہو تو دوسرے گراؤنڈ جو ہے وہ میرا نہ ہو، میدان میرا نہ ہو، اور میدان اس کا ہو کہ جو ان سے دور ہو، اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو ان کو نقصان نہ ہو۔ اب ایران جو ہے وہ میدان جنگ بن گیا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ مزے لے رہا ہے، اور دوسرے جو ایران کے لائی ہیں وہ بھی اس سے مزے لیں گے۔ نقصان صرف ایران اور اس خطے کا ہوگا، اس ملک کا ہوگا جس کے ساتھ جو ہے وہ بارڈر لنک کرتا ہے ایران کا، جس میں آپ کا افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے یہ پاکستان، اور پاکستان کی وجہ سے چائنا جو ہے وہ سفر کرے گا، مسئلے ان کے لیے بھی بنیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کیا، اب ایران بھی کہہ رہا ہے ہم جواب دیں گے، اور پتہ چلے گا کہ کیا کریں گے۔ اب تک کی سچویشن میں آپ کو ساتھ ویڈیو کے تھرو بھی شیئر کرتا جاؤں گا سائٹ پہ، لیکن یہ ہے کہ 3 بڑے مقامات پر امریکہ نے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے، اور اس وقت موجودہ دور کے اس خطے کے لیے سب سے بڑی بات ہے ایران جو کہ کسی کا نہیں سن رہا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ نظام اس طرح ہی چلتا ہے کہ جب تک آپ کچھ بنا نہیں لیتے تو ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ اس حوالے سے ان کے انٹیلیجنس ناکام رہی، ان کا طریقہ کار ناکام رہا، لیکن
میزائل جو ہے ان کی ٹیکنالوجی جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہ کچھ حد تک کامیاب رہی، اور اسرائیل کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا انہوں نے۔ اور اب جو ہے وہ آگے کیا ہوگا، کس طرح یہ جنگ کس طرف جائے گی، کیا یہ روکے گی، کیا ایران ہار مانے گا، کیا ایران ٹیبل پر آئے گا، کیا ایران جو ہے وہ جوہری معاہدہ کرے گا کہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، بس آپ نظام چلائیں، ہم پہ سینکشنز ہٹائیں، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، امریکہ جو ہے حملہ نہ کرے۔ لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ والا معاملہ ممکن نہیں ہے کہ ایران ہتھیار ڈال دے۔ ایران کی تاریخ مختلف ہے، ایران کے یہ لوگ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور اگر ڈالیں گے بھی تو عوام حکومت کا یا خامنائی کا ساتھ نہیں دے گی، اور کہے گی کہ ہم خود مختار ہیں اور رہیں گے، ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم خود کریں، کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، کسی کو پریشانی اس چیز سے نہیں ہونی چاہیے، اور ہم اپنا نظام جاری رکھیں گے۔ اب روس کا کیا موقف آتا ہے، چائنا کا کیا آتا ہے، اور پاکستان کا بالخصوص جو کہ نوبل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کیا ہے، کیا وہ نوبل پرائز کا جو ایوارڈ ہے وہ ٹرمپ سے لے گا یا نہیں لے گا، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن پاکستان کا موقف کبھی بھی اس وقت امریکہ کے خلاف نہیں جا سکتا، کیونکہ امریکہ پاکستان میں موجود لوگوں کے آقا ہیں، اور یہ وقت ثابت کرے گا، اور یہ جو ہے وہ تاریخ ثابت کر چکی ہے کہ وہ کسی دوسری طرف نہیں جائے گا۔ اگر جائے گا تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان کے لیے، اور اس کی مین چیز یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کی غلامی سے آزاد ہوگا۔ اب دیکھنا کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستان چائنا رشیا بلاک میں باقاعدہ طور پر اعلان کرتا ہے، یا پھر امریکہ کا ہمیشہ کی طرح تلوے چاٹے گا، یہ اب دیکھنا باقی ہے۔ مزید تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ وقت پر جو ہے وہ شیئر کرتے جائیں گے، چونکہ اس وقت میرے مائنڈ میں سارا کچھ وہی چل رہا ہے، اور میں 10 منٹ میں پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ ریوائز ہو گیا ہوگا، اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔